بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آج کی راولپنڈی کی مقامی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ خبیب فاؤنڈیشن پاکستان یتیم بچوں کی کفالت اور معیاری تعلیم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ادارے میں بچوں کی عصری علوم کے ساتھ روحانی تربیت اور جسمانی فٹنس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے ایپسما اور خبیب فاؤنڈیشن کی انتظامیہ عنقریب مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی ڈویژن کے صدر ابرار احمد خان نے 15 رکنی وفد کے ہمراہ خبیب فاؤنڈیشن ہری پور کے دورہ کے موقع پر کیا۔ وفد میں عامر انور، کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، سینئر نائب صدر راولپنڈی چیمبر آف اسمال بزنس اینڈ ٹریڈرز نعیم اشرف، ڈاکٹر اعجاز محمود، فاروق احمد، عدنان نثار، شاہد یوسف، مبشر احمد، شاہد جمیل مناز، عبید الرحمان، قاضی محمد ضیاء، محمد کامران اور حمزہ فواد شامل تھے۔ خبیب فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار علی خان، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عبد المتین خان، محمد ہارون اور دیگر نے وفد کے استقبال کیا۔ افتخار علی خان نے خبیب فاؤنڈیشن کے مختلف شعبوں اور فلاحی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ پاکستان میں سیلاب سے متاثرین اور ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کیا۔ کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف نے ایپسما کے فورم سے ترکی، شام کے زلزلہ سے متاثرین اور پاکستان میں سیلاب زدہ متاثرین کے لیے 17 ملین کے امدادی سامان کی فراہمی بارے میں بریفنگ دی۔ کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف نے نجی تعلیمی اداروں میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے حوالے سے ایپسما کی کوششوں کا ذکر کیا۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ خبیب فاؤنڈیشن میں زیر تعلیم یتیم بچوں کی عمدہ انداز سے کفالت، تعلیم کی فراہمی اور بہترین نظم و ضبط اور صفائی کے انتظامات دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے۔ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اور روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمان نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ پاک فرمودات وطن عزیز پاکستان میں امن و سلامتی، اتحاد و ترقی اور بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمارے پاس عظیم ترین مشعل راہ ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی یاد سے فکر آخرت حاصل ہوتی ہے، اور اس ذریعے سے انسانی عمل و کردار کی بہترین نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ حضور نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ اپنا مال کسے سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ کھجوروں کا باغ، اونٹ یا بکریوں کے ریوڑ، مال، تجارت وغیرہ کو اپنا مال سمجھا جاتا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ کیا دنیا سے جاتے ہوئے ان میں سے کوئی چیز ساتھ جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ساتھ جاتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے اپنا مال کیسے کہا جا سکتا ہے؟ غور طلب بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی نفس نفسی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرنا چھوڑ رکھی ہے، جس وجہ سے ہمارے دل دنیا کی محبت سے لبریز اور دنیا میں اپنے آنے کا مقصد فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نورانی تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز عیدگاہ شریف میں منعقدہ ہفتہ وار درس حدیث سے مبارک کی تربیتی نشست خطاب کے دوران کیا۔ درس حدیث سے مبارک اختتام پر پیر محمد نقیب الرحمان نے وطن عزیز سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے خصوصی دعا کی۔ نئے ماڈل ٹاؤن کے 9 سال مکمل ہونے پر پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام ملک بھر میں تقاریب ہوئیں۔ راولپنڈی میں مرکزی تقریب منہاج اسلامک سینٹر کوری روڈ میں منعقد ہوئی، جس میں شہر بھر سے پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن، منہاج یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج ویمن لیگ اور منہاج علماء کونسل کے عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ معروف قاری قرآن ذیشان حیدر نے تلاوت، جبکہ چشتی برادران نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تمام شرکاء نے شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے قرآن خوانی کی۔ مہمان خصوصی صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب قاضی شفیق الرحمان نے
خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی قابل مذمت ہیں۔ عمارتوں کی توڑ پھوڑ میں ملوث ملزمان کو چند دن میں گرفتار کر لیا گیا، مگر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شہید ہونے والے ہمارے ان 14 کارکنوں کو 9 سال گزرنے کے بعد وجود انصاف نہیں مل رہا، جنہیں پنجاب پولیس نے اس وقت کے حکمرانوں کے حکم پر دن دہاڑے ٹی وی کیمروں کے سامنے انتہائی بے دردی سے مار ڈالا۔ ہمارے نامزد ملزمان کو انصاف کی کٹارے میں لانے کے بجائے اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا گیا ہے۔ جہاں قانون و انصاف سے اس قدر کھلواڑ ہوا، وہ ملک کس طرح مضبوط ہو مستحکم ہو سکتا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی کے صدر غلام علی خان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے دھرنوں کے دوران ہماری تنظیمی طاقت دیکھی ہوئی ہے، مگر ہم خون کو پانی سے دھونا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقدمہ عدالت میں ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو آئین و قانون کے اندر رہ کر سزا دلانا چاہتے ہیں۔ قاتل کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، ہم انہیں تختہ اقتدار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ تقریب میں منہاج علماء کونسل راولپنڈی کے صدر علامہ ارشد مصطفی اور ڈسٹرکٹ خطیب حافظ محمد اقبال رضوی نے شہداء کی بلندی اور درجات کے لیے اجتماعی دعا کروائی۔ تقریب سے تحریک کے منہاج القرآن کے ضلعی صدر انار خان گوندل اور ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن مظہر رکھنے کی بھی خطاب کیا۔ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں پولیس اہلکاروں کی صحت اور ویلفیئر کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں ایس ایس پی آپریشن ڈی ایچ او راولپنڈی عثمان غنی، ڈی ایس پی ایڈمن شاہدہ، چیئرمین الہادی یوتھ اینڈ ویلفیئر فورم پاکستان طاہر عباس، ڈاکٹر سید راشد علی، چیئرمین روشن ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، ڈاکٹر عدنان سیال، ڈاکٹر شہریار، سی ای او ینگ چلڈرن ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر آصفہ سلیم، ڈاکٹر ابوبکر اور دیگر پیرا میڈیکل سٹاف موجود تھا۔ میٹنگ کے دوران ملازمین کی بہتر سہولت، صحت اور طبی سہولیات کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کے بعد اہم فیصلے کیے گئے۔ اہلکاروں کے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما اور ان کی صحت کو لاحق خطرات اور بیماریوں کے بروقت تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی معاشرے کے بہترین افراد بن سکیں۔ ایس ایس پی نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اہلکاروں کی صحت کے مسائل جلد حل کرنے کے لیے سرکاری وسائل کے ساتھ سماجی اور رفاہی اداروں کا تعاون درکار ہے۔ سماجی کارکن طاہر عباس نے الہادی یوتھ اینڈ ویلفیئر فورم پاکستان کی جانب سے اہلکاروں کی ذہنی صحت سائلین سے بہتر رویہ اپنانے کے لیے مختلف ورکشاپ اور ٹریننگ شروع کروانے کی تجاویز کے ساتھ مکمل تعاون کی یقینی کروائی گئی۔ ایس ایس پی نے تجاویز منظور کی اور فوری نفاذ کے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی محترمہ شاہدہ نے کہا کہ ادارہ کی جانب سے مستقبل قریب میں اہلکاروں کے سائیکالوجی ایشوز پر مکمل توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ عمل قابل ستائش ہے کہ الہادی اور روشن ویلفیئر سوسائٹی جیسے رفاہی ادارے پولیس اہلکاروں کی بہتر صحت کے لیے کوشاں ہیں۔ ایس ایس پی نے ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف اور فلاحی اداروں کے سربراہان کی خدمات کو سراہتے ہوئے تعریفی اسناد سے انہیں نوازا۔ سربراہان نے انسپکٹر احسن عباس کاظمی کو کامیاب تقریب منعقد کروانے پر شاباش دی۔ 9 مئی کو ملک بھر میں تحریک انصاف کے مرد اور خواتین کارکنوں اور رہنماؤں سمیت نوجوانوں کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کی آڑ میں حساس ترین فوجی تنصیبات کی جانے والی توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، بےرحمتی اور افسوس واقعات کے علاوہ لاہور میں واقع قائد اعظم کی رہائش گاہ جناح ہاؤس کی بےرحمتی اور جلاؤ گراؤ کے مذموم واقعہ میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کے ملوث ہونے کے علاوہ قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر شمائلہ ستار بھی ملوث نکلی ہیں۔ ان کی شناخت جیو فینسنگ کے ذریعے جناح ہاؤس کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمروں اور موبائل فون کے کیمروں کے ذریعے کی گئی ہے۔ شمائلہ ستار کو جیو فینسنگ کے حتمی فہرست میں نام آنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے۔